آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ القدر کی تعریف۔ یہ مکی سورت ہے، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 97 جبکہ نزول کے اعتبار سے 25 نمبر پر ہے۔ اس کے حروف 112 کلمات 30 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قدر رکھا گیا ہے۔ ما قبل سے ربط و مناسبت۔ نمبر 1، سابقہ صورت سے اس کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس صورت میں نزول قرآن کا ابتدائی زمانہ بیان کیا گیا ہے اور اس لیے سورہ قدر کو سورہ علق کے بعد رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، سورہ علق میں پہلی وحی مذکور ہے اور مخالفین وحی پر سرزنش اور وعید و عتاب ہے۔ اس صورت میں پورے قرآن کے نازل کرنے کا ذکر اور موافقین پر عنایات اور اس کے ثواب کا بیان ہے۔ نمبر 3، اس میں عالم دنیا کی طرف نزول قرآن کا ذکر ہے، تو اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت کی طرف نزول قرآن کا ذکر ہے۔ نمبر 4، سورہ اقرا میں انسان پر عنایات اور اس کے لیے ترقیات کا، پھر اس کی سرکشی اور سرکشی کی سزا کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اطاعت شعاروں کے لیے مزید عنایات اور ترقیات کا بیان ہے۔ اول یہ کہ انسان کی تعذیب و سعادت ابدی کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ دوسرا، لیلۃ القدر مرمت فرمائی گئی کہ سال بھر میں ایک بار وفاداروں کو شاہانہ عنایات اور خسروانہ انعامات سے نوازا جائے۔ اور امت محمدیہ علی رسول الصلاۃ والسلام کو اس ایک ہی رات میں وہ لازوال دولتیں میسر آ جائے کہ 1000 مہینوں کی کوششوں بھی کسی کو نہ حاصل ہو سکیں۔ شان نزول۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا جو 1000 مہینے تک دن میں جہاد کرتا رہا اور رات میں عبادت میں مصروف رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر تعجب ہوا اور بہت رشک آیا۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بلا شبہ ہم نے انزلناہ نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ انزلناہ کی ضمیر مفعولی کا مرجع بالاتفاق قرآن مجید ہی ہے، یعنی پہلی وہی سورۃ العلق کے فوراً بعد بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی، یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے، یا اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ سورۃ الدخان میں اس رات کا ذکر لیلۃ مبارکہ کے نام سے ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن کو ایک مبارک رات میں۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں جن کا ذکر پچھلی صورت میں گزر چکا ہے۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 1، گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی تھی اور آواز نے جو کچھ کہا ہوتا
وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یاد ہو جاتا۔ جب اس طریقہ پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ نمبر 2، فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آتا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ نمبر 3، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں تشریف لاتے تھے۔ نمبر 4، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم کلامی ہوئی۔ یہ صرف ایک بار معراج کے موقع پر ہوا۔ نماز کی فرضیت اسی موقع پر ہوئی۔ نمبر 5، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انس و جنس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تعین ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہے، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت و حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن قارئ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے جس کو بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا انہ لقرآن کریم، اسی طرح فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مضامین قرآن، علماء کرام نے قرآن کریم کے مضامین کی مختلف قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ تفصیلات سے قطع نظر ان مضامین کی بنیادی تقسیم اس طرح ہے: نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 قصص۔ قرآن کریم عمومی طور پر صرف اصول ذکر کیے گئے ہیں، لہذا عقائد و احکام کی تفصیل احادیث نبویہ میں ہی ملتی ہے، یعنی قرآن کریم کے مضامین کو ہم احادیث نبویہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کتاب مقدس حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم زمانے سے لے کر رہتی دنیا تک مشعل راہ بنی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا جامع اور معنی بنایا ہے کہ ایمانیات، عبادات، معاملات، سماجیات، معاشیات اور اقتصادیات کے اصول قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ان کی تفصیلات احادیث نبی میں موجود ہیں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اس کتاب سے روز بروز منقطع ہوتا جا رہا ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہماری مسجدوں اور گھروں میں جزدانوں میں قید ہو کر رہ گئی ہے، نہ تلاوت ہے، نہ تدبر، نہ اس کے احکام پر عمل۔ آج کا مسلمان دنیا کی دوڑ میں اس طرح گم ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کے احکام مسائل کو سمجھنا تو درکنار، اس کی تلاوت کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دور کے مسلمانوں کے حال پر رونا روتے ہوئے اسلاف سے اس وقت کے مسلمان کا موازنہ ان الفاظ میں کیا تھا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں عصری علوم کی تعلیم دینے پر اپنی تمام محنت توجہ صرف کرتے ہیں، اور ہماری نظر صرف اور صرف اس عارضی دنیا اور اس کے آرام و آسائش پر ہوتی ہے، اور اس ابدی اور لافانی دنیا کے لیے کوئی خاص جد و جہد نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا تعلق شغف قرآن و حدیث سے جوڑیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، علماء کی سرپرستی میں قرآن حدیث کے احکام سمجھ کر ان پر عمل کریں، اور اس بات کی کوشش فکر کریں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے، گھر والے، پڑوسی، دوست احباب، متعلقین بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج عصری تعلیم کو اس قدر فوقیت و اہمیت دی جا رہی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن کریم کی نادرہ بھی تعلیم نہیں دی جا رہی، کیونکہ ان کو اسکول جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، پروجیکٹ تیار کرنا ہے،
امتحانات کی تیاری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی دنیاوی زندگی کی تعلیم کے لیے ہر طرح کی جان و مال اور وقت کی قربانی دینا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے میں ہمیں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ الحاصل یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے بیک وقت عقائد، عبادات، معاشرتی معاملات، سیاسی زندگی، تجارت اور زندگی کے جملہ امور سے متعلق رہنمائی کو سمو دیا ہے۔ یہ کتاب علم، حکمت، ہدایت اور شفا یابی کا ایک بحر بے کراں ہے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات اور دستور العمل ہے، اور قیامت تک اس کے بعد کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی۔ بحیثیت مسلمان اس کتاب کے بارے سے ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، کتاب اللہ پر ایمان لانا۔ کتاب اللہ سے وابستگی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اس پر کامل، مستحکم اور غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے۔ جو کتاب اللہ پر صحیح ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو سنوار دیتے ہیں۔ نمبر 2، کتاب اللہ کی تلاوت۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت کرنا اس سے وابستگی کا دوسرا اہم تقاضا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ زندگی کے طویل روز و شب کے دوران اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت پر تدبر۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سے وابستگی کا تیسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ اس پر تدبر اور غور و فکر کیا جائے۔ اس پر تدبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات تک رسائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں پر تعصف اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے۔ نمبر 4، کتاب اللہ پر عمل۔ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کا اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ تدبر کرنے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تبلیغ۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے پیغام کا صحیح طریقے سے ابلاغ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ابلاغ کیے کرتے تھے، چنانچہ ان کی پیروی میں ہمیں بھی دین حق کا ابلاغ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، قرآن مجید کا قیام اور احکامات الہیہ کا نفاذ۔ قرآن مجید کا قیام اور احکامات الہیہ کا نفاذ کے لیے کوشاں رہنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں ان تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی وابستگی اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے محبت اور وابستگی کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا اور قرآن حدیث کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔